کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا، رو رہی، اور رونے کی، اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے. یہ تیرے باپ کا، یعنی کہنا تو نہیں، یہ کہتا نہیں ہوں، لیکن دل چاہ رہا تھا اس کو بولوں یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے، آرام سے، آرام سے، تمیز. کہتا نہیں ہوں، یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا، اتنے بھی بدتمیز نہیں ہے. تو آرام سے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں، یا تو ہمیں بڑانا بناتے ہیں. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو، کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو. سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا ان المرأة خلقت من ضلع وان من، نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، واہجروہن فی المضاجع، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا واضربوہن، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ جب مرد منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ میں، وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا؟ پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے، ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو. نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئی ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خان سامہ بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ. اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا، ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا، اسے یہ بھی سکھاؤ، جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو تم نے پورا کرنا ہے، نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا، عورتیں یہ بہت چیختی ہے میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو، کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟
ایک صاحب نے اسی طرح کا بھی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا, تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا, ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم بھی یہ بات مانتے ہیں, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے, بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا, کیا ہوا, نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں, پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے, وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو, دفعہ یہاں سے.